میرے خیال سے اہل ایمان کو کہیں اس بات کی بھی خوش فہمی ہے یا غلط فہمی ہے کہ جب ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو ہمارے ہاتھ میں جنت کا پروانہ آ گیا۔ اس خوش فہمی میں سے نکلنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ وہی خوش فہمی یا غلط فہمی ہے جس کا شکار کون ہوئے تھے؟ یہود ہوئے تھے، اور وہ یہی کہتے تھے کہ نحن احباؤ، ہم تو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، چہیتے ہیں۔ یہ خوش فہمی کی وجہ سے ہمارا اپروچ موت کی طرف اور موت کی بعد کی زندگی کی طرف اتنا غیر سنجیدہ، اتنا سطحی اور اتنا کیجول ہوا ہے کہ ہم دن رات اپنے محلوں میں، اپنے رشتہ داروں میں لوگوں کی اموات کو دیکھتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کی روش میں اور ہماری معمولات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ وہی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ بہت ساری آیات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کھل کر کہتا ہے کہ ایسے بہت سارے ایمان والے ہوں گے جن کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، جہاں وہ اپنی گناہوں کی سزا بھگتیں گے۔ وما سلککم فی سقر قالوا لم نکو من المصلین۔ جنتی جہنمیوں سے پوچھ رہے ہیں کہ کس بات نے تم کو اس جہنم میں، سقر میں ڈال دیا ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو نماز پڑھنے کا تقاضا کس سے ہے؟ غیر مسلموں سے ہے کہ ایمان والوں سے ہے؟ ہماری یہ جو خوش فہمی یا غلط فہمی ہے کہ ایمان والے جہنم میں نہیں جائیں گے، سب سے پہلا کام آج ہم کو یہ کرنا ہے کہ اس خوش فہمی کو اپنے دماغ سے باہر نکالنا ہے کہ اگر ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کا کہا نہیں مانا، اور یہ جو کتاب ہدایت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سیرت کے ذریعے اس دنیا میں زندہ رہنے کا طریقہ بتایا ہے، اگر ہم اس کے اوپر کارآمد نہیں ہوتے یا اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تو بہرحال ہمارا ٹھکانہ جہنم ہونے والا ہے۔